أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ۔ اس آیت کو، اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو صورت ہے سورہ ہمزہ، اس کی شروعات ویل لکل سے ہو رہی ہے، تو لفظ ویل اس کو صحیح پڑھنا ہے، اس کو ویل پڑھنا ہے، ویل ویل یہ معروف ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، ویل ویل نہیں پڑھنا ہے، یہ مجہول ہو جائے گا جو کہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس کو ویل پڑھنا ہے، واو کو یا کی طرف دبانا ہے، ویل اس طریقے سے یہ ادا ہو جائے گا۔ ویل لکل، دو لام ہے تو اس کو ملانا ہے اچھے سے، ویل لکل ہمزۃ، ہا پہ پیش ہے تو اس پیش کو بھی ادا کرنا ہے، اور میم پہ زبر ہے تو میم کے زبر کو بھی ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، خاص طور سے اس لفظ پہ دھیان دینا ہے کہ ہمزتل پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو ہمزتل پڑھنا ہے، ہمزتل یعنی سب متحرک حروف ہیں تو اس کو ہر حرف کو، ہر حرکت کو ظاہر کرنا ہے، ہمزتل لمزہ لمزہ۔ یہاں پر جب لمزہ میں اخیر میں گولتا ہے یعنی چھوٹی ہا جس کو کہتے ہیں، تو جب یہاں رکیں گے تو چھوٹی ہا کی آواز ظاہر ہونی چاہیے، کیسے؟ لمزہ لمزہ، اس طریقے سے، یعنی ہوا کی طرح جو آواز نکلتی ہا کی وہ نکلنی چاہیے۔ الذی جمع، جمع، بہت سارے لوگ اس لفظ میں غلطی کرتے ہیں، جمع پڑھ دیتے ہیں، جمع، یہ غلط ہے، میم پر زبر ہے تو زبر ہی پڑھنا ہے، یہاں خاص دھیان دینا ہے پریکٹس کے وقت۔ جمع، الذی جمع مالا، یہاں پر لوں، یہاں پر جو ہے یہاں غنہ ہوگا کیونکہ یہ جو ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ غنہ ہوگا۔ مالوں، ایک غنہ کی مقدار کو ناک میں ایک حرف سے دو حرف کے برابر کھینچ کے رکھنا ہے، یعنی اتنی دیر تک ناک میں آواز لے جانی ہے، تو مالوں اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے، مالوں وعددہ۔ اس کے بعد اخیر میں وعددہ، وعددہ ڈبل دال ہے تو اس کو آرام سے ادا کرنا ہے، وعددہ۔ اور جب اس کو بھی جب رکیں گے تو یہاں پر بھی چھوٹی ہا ہے تو یہاں پر اس کو اسی طریقے سے رکیں گے کہ ہا کی آواز ظاہر ہو، وعددہ اس طریقے سے۔ یحسب، یحسب یعنی یا بڑا ہا کے ساتھ ملے گا تو بڑا ہا کو حلق سے ادا کرنا جو کہ ساکن ہے، یحسب، سین کو پتلا ادا کیا جائے گا سیٹی کے ساتھ، سین ہے، یحسب ان، یہاں غنہ ہوگا، ان نون مشدد ہے اس لیے یہاں غنہ ہوگا، ان، اتنی دیر تک آواز کو، غننے کی آواز کو ناک میں رکھنا ہے۔ ما لہو، ما لہو، یہاں پر مد ہے اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ ہا پہ جو ہے ہا پہ جو ہے مد ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اخلدہ اگلے حرف میں ہے، یعنی جب حمزہ اور مد الگ الگ ہوتے تو یہ مد منفصل ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے بس، ما لہو اخلدہ، اس طریقے سے یہ کھینچ کے پڑھیں گے، بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ اخلدہ، یہاں پر بڑا خا ہے ساکن ہے تو حلق سے ادا ہوگا، لدہ، یہاں پر بھی جب رکیں گے تو ہا کی آواز نکال کے رکیں گے، لدہ، اخلدہ اس طریقے سے۔ کلا لیوم، یہاں پر کلا کو صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں مد نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ نہیں کھینچنا، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر دیتے کلا لیوم کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، کلا لیوم۔ لیوں یہاں پر غنہ ہوگا
اور یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با ہے، لیوں بدن، اس طریقے سے غنہ کریں گے، لیوں بدن، یعنی پورا نون کو نہیں ادا کریں گے، اور یہاں پر چھوٹی سی میم بھی ہے، تو اس کو دونوں کے بیچ میں اس طریقے سے غنہ کرنا ہے کہ نون بھی ہو اور ہلکا سا میم کی بھی جھلک ہو، لیوں بدن، لیوں بدن، اس کو خاص پریکٹس کرنی ہے تو جا کر کے انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا۔ بدنہ میں نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، بدن، لیوں بدن، اس طریقے سے فی الحطامہ، یہاں پر بھی اس لفظ بھی خاص دھیان دینا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کو فی الحتمہ پڑھ دیتے ہیں، فی الحتمہ نہیں ہے، یہ حطامہ، تا پہ زبر ہے، تا ساکن نہیں ہے تو اس کو زبر کو واضح کرنا ہے، فی الحطامہ، اور اخیر میں جب رکیں گے تو ہا کی آواز سب آیتوں میں چھوٹی تا ہے، یعنی گول تا ہے، تو اس وجہ سے اس کی آواز ظاہر ہونی چاہیے رکتے وقت، وقت کے وقت، فی الحطامہ، اس طریقے سے، وما ادراک، یہاں وما پر بھی مد ہے، اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ ما پر مد الگ ہے کلمے میں، اور ادراکہ میں جو حمزہ ہے وہ الگ کلمہ میں ہے، تو یعنی 2 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، وما ادراک۔ دوسری چیز یہاں دھیان دینی ہے، ادراکہ میں جو دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں ساکن بھی ہے، اس لیے یہاں جب ادا کریں گے تو قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے، کیسے؟ ادراکہ، یعنی اس کی آواز پلٹنی چاہیے، تو اچھے سے ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس کو متحرک ادا کر دیتے ہیں، کیسے؟ ادراکہ کہہ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، تو اس کو خاص یہاں پر پریکٹس کی ضرورت ہے، ادراکہ، ادراکہ، اور را پر کھڑا زبر ہے تو یہاں موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ چاہے را پر زبر ہو یا کھڑا زبر ہو تو را کو موٹا ہی پڑا جاتا ہے، ادراکہ۔ اور یہاں پر بھی دھیان دینا ہے کہ جو چھوٹا کاف ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلدی سے پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں کوئی کھینچنے والی چیز نہیں ہے، تو وما ادراک مل حطامہ، مل حطامہ، یہاں پر بھی وہی چیز جو پچھلے بھی آ چکی ہے، الحطامہ کو اچھے سے ادا کرنا ہے، تو کے زبر کو واضح کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کی آواز اخیر میں ظاہر ہونی چاہیے، مل حطامہ۔ نار اللہ، یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ پیش ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ را پہ زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے را پر پیش ہے، جس کے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں را اور لفظ اللہ دونوں موٹا پڑھا جائے گا، نار اللہ، نار اللہ، اس کے بعد چھوٹا ہاں لام میں ملے گا اگلا تو وہاں وہ لام پتلا رہے گا، نار اللہ الموقدہ، یہاں پر دھیان دینا ہے کہ میم کے بعد واو ہے، حمزہ نہیں ہے وہاں پر، اس وجہ سے وہاں جھٹکا نہیں دیں گے، بہت سارے لوگ موقدہ کہہ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، وہاں پر موقدہ ایک دم آرام سے پڑھنا ہے بڑا قاف کے ساتھ، موقدہ، اور اخیر میں جب رکیں گے تو ہا کی آواز ظاہر ہونی چاہیے، موقدہ، اس طریقے سے، التی تطلع، یہاں پر اس لفظ بھی دھیان دینا ہے، تطلع، کہ یہاں پر ایک تے، ایک تا جو ہے التی میں آئی ہوئی ہے، اور ایک تا تطلع، یعنی تے پھر تو ایک ساتھ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر خاص پریکٹس کے ساتھ اس کو واضح کرنا ہے کہ پہلا جو تے ہے، تا ہے، اس کو پتلا پڑھا جائے گا، تا، اور اس کے بعد جو تو ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اس پہ تشدید بھی ہے، تو اس کو، اس کے بعد عین بھی آگے آ رہا ہے تو اس کو بار بار پریکٹس کے ساتھ یہ صحیح ہو جائے گا، تو اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے تطلع، تطلع، اس طریقے سے یہ ادا کیا جائے گا، علی الافئدہ، علی اور عین جو ہے حلق سے ادا ہوگا، اس وجہ سے اس کو صاف ادا کریں گے، تطلع علی دو دو عین ایک ساتھ آ رہا ہے، تطلع میں بھی عین ہے، اس کے بعد علی میں بھی عین ہے، تو اس کو واضح ہونا چاہیے اور یہ حلق سے ادا ہوگا، علی الافئدہ، اس لفظ پر بھی دھیان دینا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر بھی غلطی کرتے ہیں، فا پر جو ساکن ہے اس کو زبر پڑھ دیتے ہیں، افئدہ پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، تو اس کو صاف صاف پڑھنا ہے، افئدہ، یعنی جب فا کے ساکن کو ادا کریں گے تو ہلکی سی ہوا منہ سے نکلے گی، افئدہ، اس کے بعد حمزہ ہے تو اس کے حمزہ کو بھی واضح طور سے ادا کر کے اور دہ پہ رکنا ہے اور ہا کی آواز نکلنی چاہیے، علی الافئدہ، انہا، انہا، نون مشدد ہے تو گنہ تو ہوگا ہی، لیکن اس گنہ کو ناک میں تھوڑی دیر تک رکھنا ہے، جلدی سے نہیں پڑھ دینا، انہا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ انہا تھوڑا سا کھینچ کے، ایک حرف سے 2 حرف کے برابر کھینچ کے ناک میں آواز کو یہاں پر گنہ کرنا ہے، پھر آگے پڑھنا ہے، انہا، اور ہا کے بعد الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے، انہا علیہم، علیہم پر بھی گنہ ہوگا کیونکہ آگے
مصدہ پہ میم جو ہے وہ مشدد ہے، تو یہاں پر بھی گنہ کریں گے، علیہم مؤصدہ۔ اس لفظ پر بھی خاص دھیان دینا ہے کہ یہاں میم کے بعد واو اور واو کے اوپر حمزہ بنا ہے، یعنی گویا کہ یہ حمزہ ہے، اور یہ پہلے بھی قاعدہ بتایا جا چکا ہے کہ جہاں بھی حمزہ ہوگا اور اگر وہ ساکن ہوگا تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے کہ سورہ فیل میں مأکول تھا تو یہاں مؤصدہ ہے، مؤصدہ، اس طریقے سے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں ہاں کی آواز ظاہر ہونی چاہیے، علیہم انہا علیہم مؤصدہ، اس طریقے سے، فی عمدن، تو یہاں پر فی کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ فا کے بعد یا ساکن ہے تو ہلکا کھینچا جائے گا ایک الف کے برابر، فی عمدن ممددہ، دال کے تنوین کو میم مشدد میں ملائیں گے تو یہاں غنہ ہوگا، اور اس کو ناک میں آواز ایک حرف سے دو حرف کے برابر رکھنی ہے یعنی تھوڑی دیر رکھنی ہے، تو فی عمد ممددہ، ممددہ ڈبل میم آ رہا ہے تو اس کو صاف صاف ادا کرنا ہے، ممددہ، اور ڈبل دال بھی آ رہا ہے تو اس کو واضح طور سے ادا کرنا ہے، اور جب آخر میں رکیں گے تو ہا کی آواز نکلنی چاہیے، تھوڑا سا ظاہر ہونا چاہیے، ممددہ، اس طریقے سے۔